بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی یہاں ناکہ کھاڑی جو چیک پوسٹ ہے کوسٹ گارڈ کا، یہاں ہم کھڑے ہیں۔ میں صبح ڈپٹی کمشنر کے پاس ان کے پاس گیا تھا۔ میں سمجھا کہ ان کے تھرو انہی سے رابطہ کر کے میں کوسٹ گارڈ کے ذمہ داران سے ملاقات کروں، یا جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹر برادری ہے، ان کے جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تاکہ میں کوسٹ گارڈ کے ذمہ داران کے سامنے اور ذمہ داران وغیرہ جتنے ہیں ان جو مسائل ہیں میں کوسٹ گارڈ کے ذمہ داران کے سامنے رکھ لوں۔ لیکن جب یہاں آیا ہوں ڈپٹی کمشنر بھی رابطہ کر رہا ہے بار بار، اور صبح بھی میں 2 کلومیٹر ایک لائن ہے جو لوگ خوار اور ذلیل ہیں، ٹرانسپورٹر بھی ذلیل ہیں، کاروباری حضرات بھی ذلیل ہیں، مریض بھی خوار ہیں، مسافر بھی خوار ہیں، چھوٹی گاڑیوں والے، بڑی گاڑیوں والے، سب اس کوسٹ گارڈ کے کیمپ نے ان کو خوار و ذلیل کیا ہے۔ اور ان کے ذمہ دار ہم سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے تیار نہیں ہیں کہ مجھ سے ان سے کوئی امیدیں نہیں ہیں، کیونکہ میں کوئی منشیات فروش نہیں ہوں۔ وہ منشیات فروشوں سے ملیں گے، بات کریں گے، لائن کریں گے، تریاک فروشوں سے ملیں گے، بات کریں گے، 2 نمبر لوگوں سے مل کے بات کریں گے۔ میں کوئی 2 نمبر نہیں ہوں، میں عوام کی مشکلات کے لیے اس سے بیٹھنا چاہتا ہوں کہ عوام کی مشکلات دور ہو جائیں۔ لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ بدحال ہیں، لوگ مصیبت میں ہیں، ان سب کے باوجود یہ کوسٹ گارڈ کے لوگ ذمہ داران بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سیاسی جماعتیں ناکام ہیں، یہ عوامی نمائندے ناکام ہیں، حکومت یہاں کی ناکام ہے، اور ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے۔ کہ کوسٹ گارڈ ہے تو ساحل کا، مطلب ساحلی علاقے کے رہنے والا فورس ہے، کوسٹ کا محافظ، کوسٹ کے رہنے والے سب بلوچ ہیں، لیکن بدقسمت یہ کوسٹ گارڈ میں ایک بلوچ نہیں ہے، کیونکہ سب پنجاب سے ہیں۔ ان کو ہمارے درد کا کیا تعلق ہے، ان کو ہماری تکلیف سے کیا تھا؟ اس لیے ڈنڈا ہاتھ میں ہماری گاڑیوں کو بھی ماریں گے، ہمیں مالی نقصان بھی دیں گے، ہمیں جان کی نقصان بھی دیں گے۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں کا جو میجر ہے کوسٹ گارڈ کا، ناکہ کھاڑی کا جو میجر ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ملاقات نہیں کروں گا کسی سے، میں ان کو ماروں گا۔ کہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے، ملک تمہارے باپ کا ہے، تم مارو گے۔ مارنے والے ہم نے بہت دیکھے ہیں، مارنے والے ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ کوئی کسی کو ہم یہاں کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ کوئی چھوٹا سا پنجاب کا میجر آ کے ہمیں دھمکی دے گا۔ میں بلوچستان کا ہوں، جہاں کھڑی ہے میری سرزمین ہے، تمہارا تو ملتان ہے، تمہارا تو لاہور ہے، یہ میری سرزمین ہے، یہاں مجھے مارو گے؟ یہ میری سرزمین ہے۔ ہم کبھی بھی یہ جو تمہاری جو اسی لیے تو جدوجہد کر رہے ہیں کہ میری سرزمین ہے، تو پنجاب سے آ کر کے مجھے دھمکیاں دیتے ہو، میری توہین کرتے ہو، ماں کی بہن کی توہین کرتے ہو، مجھے دھمکیاں دیتے ہو۔ میں تو تمہارے جیلوں سے میں نہیں ڈرا، 4 مہینے جیل کاٹ کے آیا، پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم ظلم کرتے ہو، تم زیادتی کرتے ہو، تم ہمارے بلوچستان کے مسائل کو لوٹمار کر رہے ہو۔ تو میں آیا ہوں کہ یہاں کے لوگ ہیں کو کام کرنے دو، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ مزدوری کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کا قانون کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تذلیل تو مت کرو، ان کو بے عزت تو مت کرو، ان کو کام کرنے دو، ان کو بتاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو کہ اس طرح کام کرو، اس طرح نہیں کرو، تیار ہوں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ لیکن 2 کلومیٹر طویل ایک لائن ہے۔ اب 1 ہفتہ پہلے سابق ایم نے بوتانی صاحب میرے پاس تھے 3 گھنٹے، انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے تو یہ تو رابطہ کیا کہ مجھے راستہ دو، لیکن کوسٹ گارڈ والوں سے رابطہ نہیں کیا کہ لوگوں کو تکلیف مت کرو، کہ لوگ یہاں خوار ہیں، لوگ یہاں ذلیل ہیں۔ میں کوسٹ گارڈ کے یہ رویے سے، جو کوسٹ گارڈ کا جو ناکہ کھاڑی کیمپ ہے، ایک تو یہ کہ یہ غیر قانونی ہے۔ کوسٹ گارڈ یہاں ان کا کوسٹ گارڈ کا کیمپ کا ہونا خود غیر آئینی ہے، یہ صرف پیسوں کا دھندا ہے۔ یہاں انہوں نے کوئی چھری پکڑا ہے اب تک؟ یہاں سے کوئی چھری پکڑا ہے؟ سوائے تیل پکڑنے کے اب تک 8، 9، 10 لاکھ لیٹر تیل پکڑا ہے، پھر جا کے بیچیں گے۔ پاکستان کے خزانے میں کوئی ایک لیٹر جمع نہیں ہو رہا، صرف بڑے بڑے افسران کے جیبوں میں یہ جا رہا ہے۔ اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کوئی کاروباری لوگ تنہا نہیں ہیں، کوئی یہاں ہمارے لوگ تنہا نہیں ہیں۔ کوئی کوسٹ گارڈ کا میجر ہمیں دھمکی دے، کوئی فوج کا افسر ہمیں دھمکی دے، ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکی دے، ہمیں مارنے کی دھمکی دے، ہم تو جنازے اٹھا کر کے تک ہم بھی زندہ لاش یہاں گھوم رہے ہیں۔
ہمیں کیا بچا ہے بلوچستان میں؟ تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو. ہمیں کیا ہمارا بچا ہے بلوچستان میں؟ تم دھمکیاں دیتے پھرتے ہو کہ ہم ماریں گے. ہم نے تو ہمارے قبرستان بھرے پڑے تمہاری وجہ سے. اس لیے جتنے کاروبار کرنے دیں کوسٹ گارڈ کے رویے پہ حکومت نوٹس رہے. یہ کوسٹ گارڈ تو ختم ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نے ہم پہ مسلط کیا اس کو. ذوالفقار علی بھٹو نے کوسٹ گارڈ ہمارے بلوچوں پہ مسلط کیا. یہ کوسٹ گارڈ کو ختم ہونا چاہیے. کوسٹ گارڈ کی وجہ سے جرائم ہے. 2 نمبر جتنا کام ہے اس کا ذمہ دار کوسٹ گارڈ ہے. یہ کوئی محافظ وسائل کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. یہ 2 نمبر کام جتنا ہوتا ہے منشیات کا جتنا کام ہوتا ہے یہ کوسٹ گارڈ والے کرتے ہیں. لیکن جائز کاروبار یہاں کرنے نہیں دیتے. میں آیا ہوں ناکہ کاڑی. ہمارے یہاں کوسٹ گارڈ کے ذمہ داران نے انکار کیا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ مولانا ہدایت الرحمان منشیات کا کاروبار نہیں کرتا. ہم منشیات فروشوں سے بات کرتے ہیں. یہ کرش اور شیشے کا کاروبار مولانا ہدایت الرحمان نہیں کرتا. اس لیے ہم اس سے ملاقات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, بتہ نہیں ہے. ان کو یہ کیا دے سکتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. الٹا میں اس سے چائے پینا چاہ رہا تھا کہ کچھ چائے پی لو. یہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم اپنے سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا را ہمارے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دو. اپنے بلوچستان میں یہ خوار ہیں, اپنے بلوچستان میں ذلیل ہیں. ہم اپنے بلوچستان میں کام نہیں کر سکتے. اپنے بلوچستان میں ان کی توہین ہو رہی ہے. اپنے بلوچستان کا مالی نقصان ہو رہا ہے. لاکھوں کا تیل ان کا ضبط کیا جا رہا ہے. ان کو ڈنڈے سے ان کے گاڑی توڑے جا رہے ہیں, ان کے کوچ توڑے جا رہے ہیں, چھوٹی گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں. سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ نواب کہاں ہیں؟ سردار کہاں ہیں؟ یہاں کے خان کہاں ہیں؟ یہاں کے بڑے لوگ کہاں ہیں؟ MP کہاں ہیں؟ حکومتیں کہاں ہیں؟ کہاں مر گئی ہیں کہ یہاں کے ہمارے لوگ خوار ہیں, ذلیل ہیں, بچے, مائیں, بہنیں. انشاءاللہ ہم لوگ تو ساتھ ہیں اپنے بھائیوں کے. ناکہ کاڑی ہے. ان کے ظلم اور جبر کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ.